وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ آج شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی ایک شخصیت نہ ہے، انہاں دے بارے لوگاں دا ذہن ایسی کہ اے جڑے نا مجنوں ہے، اے کون ہے نا مجنوں ہے نا جھندے ہے نا، انہاں دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، یعنی کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھ لیا ہے۔ ایک دن بغداد شریف دے ایک بہت بڑے عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما سن تے سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی مجلس دے وچ آئے، مریداں کول بیٹھے سن تے مجلس وچ آئے تے ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً کھڑے ہو گئے، کیا کیتا فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہاں شبلی جڑا اس کو گلے لایا، گلے لا کے متھا چومیا اور متھا چوم کے اپنے کولوں بٹھا لیا۔ آپ کے جڑے مرید وہ تھے حاضر سن، وہ بڑے حیران ہوئے کہ انہاں دے بارے تے مشہور ہے کہ اے دیوانے ہیں نا، تے انہاں سوال کیتا کہ حضور تسو انہاں دی اتنی عزت کیوں کیتی ہے، حالانکہ ایک دیوانے نا۔ تے ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا کہ میں شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی دی عزت ایویں نہیں کیتی، بلکہ اج رات کو الحمدللہ میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، اور جب میرے دیدار ہوا تے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کول حاضر سا تے اسی دوران ابو بکر شبلی جڑے لو اے آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام کھلو گئے، کھلو کے تے آپ نے ابو بکر شبلی جڑا اس کو سینے نال لایا اور سینے نال لان تو بعد اس دا متھا چومیا۔ اسی وجہ تو میں جدوں آقا علیہ السلام دا اے امر دیکھیا تے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبلی تے اتنی زیادہ شفقت کیوں فرما رہے ہو، کی وجہ؟ تے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبلی جدوں نماز پڑھتا ہے نا، جدوں نماز پڑھتا ہر نماز تو بعد قرآن مجید کی اے آیت جڑی ہے 11ویں سپارہ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 128 اے شبلی جڑا نام آیت پڑھتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ اے آیت پڑھا اور اے آیت پڑھنے کے بعد پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس وجہ تو میں شبلی دے نال اتنی زیادہ محبت کر رہا ہوں، لہذا سانو بھی چاہیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے
رج رج کے درود پڑھیے، بار بار درود پڑھیے، زیادہ زیادہ درود پڑھیے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اپنے نبی کے نال محبت ہونے کے ناطے اے ضروری ہے کہ اسی آقا علیہ السلام والسلام کے نال محبت کریے اور آپ کی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول کوئی کی عادت نکال دو۔ تو جتنا فضول گفتگو کرتے ہیں اس کے بجائے ہم اتنا زیادہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھیں تو اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے بارے جڑا مہینہ شروع ہو چکا، اس شعبان کے بارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جڑا اللہ پاک کا مہینہ۔ ویسے تے 12 کے 12 مہینے جڑے نا اللہ تبارک و تعالی دے وسالے، انہاں 12 مہینوں دے وچ 4 مہینے جڑے اے اللہ دے قریب بہت ہی حرمت والے مہینے، بہت ہی عزت والے مہینے۔ مسلمان ہونا تو پہلے آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لیا تو پہلے ظاہری طور پہ کافر جڑے سن وہ بھی انہاں 4 مہینوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کہڑے کہڑے 3 مہینے اے نال لگاتار ہو، رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ پھر ذوالحجۃ الحرام جس مہینے دے وچ قربانی ہوتی ہے۔ ان 4 مہینے دی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے وچ بھی حرمت ارشاد فرمائی ہے۔ ہن ویسے مہینے تے سارے، مگر جب کوئی بندہ کسی چیز کو اپنے نال مخصوص کر لینا نا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تسبیحاں مثال دے جا، ایک تسبیح ہے نا کہ جس کو دکھاؤ گے تسبیح ہے، مگر اس میں کہو گے کہ یار اے تسبیح ہے، اے تسبیح آئی مدینہ شریف تو ہے، تے اس کی نسبت جب مدینے دے نال لگ جائے گی نا تے او تسبیح جڑی ہے اس کو لین واسطے ہر ایک بندے دی خواہش ہوئے گی۔ اس کا مقصد ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی تعلق کسی اہمیت والی چیز کے نال مل جائے اس کی آٹومیٹکلی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام چونکہ ارشاد فرما دیتا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کہتا مہینہ شعبان میرا مہینہ، کہ جس مہینے کو آقا علیہ السلام اپنا فرما دیتا کہ اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے وچ کتنی زیادہ ہونی ہے۔ اسی وجہ تو اس مہینے کے وچ خاص کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ نارمل مہینے کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات اتنے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ نارمل مہینے کی نسبت اس مہینے کے وچ آقا علیہ السلام کی ذات اتنے زیادہ درود پڑھیا جائے، اور پھر اتنال ہی اگلا مہینہ ملے یا رمضان مبارک ہے جس کے بارے اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ رمضان جڑا ہے میرا مہینہ ہے۔ کہ شعبان وچ جدوں اسی تیاری کر کے نوافل دے نال روزے دے نال اسی رمضان دے وچ داخل ہوں گے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے دے وچ جدوں صحیح رج کے عبادت کریں گے تے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جدوں عید الفطر کا دن آئے گا نا تے سانو عیدی عطا فرمائے گا۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عیدی کیڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما کے انہاں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے شعبان دے وچ 5 حرف آندے نے، شین، عین، بے، الف، نون، 5 حرف آندے شعبان دے وچ۔ سرکار غوث اعظم یاریان پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جڑے 5 حروف ہیں نا ان جو ہر لفظ دا الگ الگ معنی بنتا۔ شین ہے نا
تے غوث اعظم فرماتے کہ شین تو مراد شرف یعنی بزرگی، عین تو مراد علو یعنی بلندی، بے تو مراد بر یعنی احسان، الف تو مراد الفت اور نور تو مراد نور ہے۔ یعنی کہ اے جتنی چیزاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اس مہینے وچ عطا فرماندا، اے او مہینہ تو جس وچ نیکیاں دے دروازے کھول دتے ویندے، برکتاں دا نزول ہوندا، گناہ خطاواں مٹا دتیاں جاندیاں اور اللہ کریم گناہاں دا کفارہ جڑا او نیکیاں دی صورت وچ ادا کروا دیندا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے کثرت دے نال درود پاک پڑھن والا ہے مہینہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جدوں شعبان کا چاند نظر آیا، جدوں شعبان کا چاند نظر آتا سی تے صحابہ کرام عام مہینے دی نسبت اپنی تلاوت قرآن مجید بڑھا دیتے سن، اپنے جڑے مال ہوتے سن صحابہ کرام دے کول انہاں دی زکات کٹتے سن، اور جتنے غرباء ہوتے سن، مسکین آتے سن، انہاں سارے نوں اے صدقات دے کے تے روزے دے واسطے تاکہ وہ تیاری کر سکن، یعنی کہ شعبان دے وچ زکات کٹن دا کوشش کرتے ہیں تاکہ اسی انہاں لوگوں کی مدد کر دیے شعبان دے اندر تاکہ جب رمضان دا مہینہ آئے نا تے وہ بندے اس مال والی پریشانی تو ہو کے پیسے دی خوراک دی پریشانی جڑی اس کو چھڈ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جڑی ہے وہ بہت اچھے طریقے نال کر سکن۔ پیارو اسی طرح جڑے حاکم ہوتے سن وہ قیدیت طلب کرتے سن، جنہاں تے حد قائم کرنی ہوتی سی انہاں تے حد قائم ہوتی سی، جنہاں تے چھوٹے موٹے جرم ہوتے سن وہ انہاں نوں معاف کر دیتے سن۔ تے اس طرح شوال المعظم دے وچ سارے کام صحابہ کرام اپنے نمٹا کے تے جدوں رمضان دا چاند نظر آندا سی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت وچ لگ رہے سن، باقی کام سارے چھڑ گئے۔ اے سبحان اللہ پہلے مسلمان جڑے سن انہاں دی عبادت دا ذوق آ کہ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے ذوق نال عبادت کرتے ہیں، مگر آج کل افسوس کہ مسلمانہ ساڑھیاں دی حالت کی ہے، ساڑھی حالت کی ہے کہ اسی مال جمع کرن دے وچ لگے ہوئے ہیں، جتنا جمع ہو جائے مال اتنا ہی تھوڑا، جتنا جمع ہو جائے اتنا ہی تھوڑا، اس چیز دے وچ لگے ہوئے ہیں۔ ساڑھے تو پہلے اسلام جڑے سن حالانکہ انہاں دا طریقہ سی کہ وہ جڑے اے ایام ہوتے سن اللہ تبارک و تعالیٰ دے شعبان آ گیا، رمضان آ گیا، انہاں دے وچ بھرپور انداز دے نال اپنی عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت جڑی سی اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے لے بان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ پیارو آقا علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں وچ کثرت نال روزے رکھتے سن۔ عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی ہے کہ آقا علیہ السلام کو شعبان المعظم دا مہینہ بڑا پیارا سی۔ آپ اس مہینے دے وچ باقی مہینے دی نسبت زیادہ روزے رکھتے آئے اور پھر شعبان کے نال مہینے کو روزے رکھتے رکھتے رمضان آ جاتا سی اور اسی طرح آقا علیہ السلام روزے رکھتے جاتے سن۔ سیدنا اسامہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کی کہ سویا صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح تسی شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، اس کو علاوہ باقی مہینے کے اتنا ذوق نہیں ہوتا۔ کہ آقا علیہ السلام فرمایا
کہ رجب اور رمضان انہاں دے درمیان دے وچ ایک مہینہ آندا کہ لوگ اس مہینے کو غافل ہوندے ہیں، حالانکہ اے او مہینہ کہ جس مہینے دے اندر بندیاں دے اعمال اللہ پاک کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرمایا کہ مینوں اے چنگا لگتا ہے، مینوں اے محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جائے کہ میں روزے دار ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پورے شعبان میں روزے رکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ میں عرض کی سویا اے سارے مہینے دے نالوں زیادہ اس مہینے کی ثوابیت دیتے ہو، ان کی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم جڑا اس سال مرن والے جڑا شعبان المعظم کا مہینہ دا اس مہینے دے وچ ایک ایسی رات ہوندی ہے کہ جس رات دے وچ اس سال دے وچ مرن والے جڑے وہ ساری جاناں دے بارے گفٹ دیتا جاتا، اور فرماتے ہیں کہ مینوں اے پسند ہے کہ میرا جدو وقت رخصت آوے میں اس وقت روزے دار ہوا۔ بخاری شریف دے وچ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان تو زیادہ کسی مہینے دے وچ روزے نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات پورا شعبان کا مہینہ جڑا سی وہ روزے رکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو اتنی حدیثاں اس تو مروی نہ کہ بندہ جدو سنتا نا تو منہ پانی آ جاتا کہ بندہ شعبان المعظم کا جڑا مہینہ اس دے وچ کثرت دے نال روزہ رکھنا ساڈے نبی دی سنت ہے تے اسی اس تے عمل کیوں نہ کریے۔ کیا خوب امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا صلو علی حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ سونے ہوتے درود پڑھو، تے جدوں بھی پڑھیا جاوے نا تے سانوں فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نو میں اے گل فرماندیا سنیا، کیڑی گل بڑی غور نال سنن والی ہے کہ اللہ تعالی 4 راتاں دے وچ پورے سال دے وچ 4 راتاں، ان 4 راتاں دے وچ اللہ سونا بھلائیاں دے سارے دروازے کھول دیتا۔ 4 راتاں دے وچ اللہ کریم نے بھلائیاں دے سارے دروازے کھول دیتا۔ سنیا کیڑی 4 راتاں؟ اللہ نے محبوب فرمایا پہلی رات قربانی والی جڑی رات ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی جڑی رات ہوتی ہے، جس دن صبح قربانی ہوتی ہے نا، وہ رات جڑی ہوتی ہے وہ رات۔ دوسری فرمایا کہ جس دن عید الفطر والی رات ہوتی ہے، یعنی شامی چاند نظر آتا صبح عید ہوتی ہے، اے رات ہے۔ تیسری فرمایا کہ شعبان دے وچ 15ویں رات ہوتی ہے، 15 شعبان۔ فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات انہیں جو ہوتا کی ہے، اللہ نے محبوب فرمایا کہ اس رات وچ لوگاں دا رزق لکھیا جاتا جڑا اگلے سال اگر ملنا 15 شعبان آنا تھا، اور اس کے بعد اس رات وچ انہاں بندے دے نام لکھے ویندے نا کہ جنہاں نے اگلے سال حج نصیب ہوگا، اے عمل ہوتے ہیں۔ اور چوتھی رات کے لیے فرمایا کہ عرفے کی رات یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ جڑا ان کی درمیانی رات کے لیے فرمایا کہ اے وہ 4 راتاں ہیں جنہاں راتاں دے وچ اللہ کریم نے بھلائیاں دے سارے دروازے کھول دیتا۔ پیارو ذرا غور کریے اس کی 15 شعبان کی رات جڑی اگلی جمعرات کو ہوندی پئی ہے، ایک جمعہ ہے نا جڑی اگلی جمعرات آ رہی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اسی غور کریے کہ اے رات کتنی نازک ہے،
15 شعبان کی رات کتنی نازک رات ہے، کیونکہ جانا ہے کسی دی قسمت وچ کے لکھیا رہتا، اللہ بہتر جانتا کہ کسی دی قسمت دے وچ کے لکھیا رہتا۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پیا ہوتا اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ 15 شعبان والی رات کو اس بندے کے بارے کے کچھ لکھیا جا چکیا۔ غنیمت الطالبین دے وچ کہ ڈھیر سارے بندے اپنی محفل دے وچ بیٹھے ہوندے ہیں، مگر انہاں دے کفن جڑے وہ دھل کے بازاراں دے وچ تیار ہو کے آئے پے ہوندے ہیں۔ کتنے لوگ بازاراں دے وچ گھوم رہے ہوندے ہیں، مگر انہاں دے کفن جڑے نے بازار دے وچ دکاناں تے آئے پے ہوندے ہیں۔ اور کتنے لوگ اپنی عیاشیاں دے وچ مگن ہوندے ہیں، مگر انہاں دی قبراں جڑیاں وہ خودی والی ہوندیاں نے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ساری موت آ چکی ہے اور اس آنے والے سال میں ساری موت آ جانی ہے۔ وہ غافل لو اور 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات کو اے لکھ دیتا جاتا کہ اگلے سال دے وچ کس کس بندے اس دنیا تو جانا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا۔ بندے اپنے مکان بنانے کی فکر میں ہوندے ہیں، اپنی کوٹھیاں بنانے کی فکر میں ہوندے ہیں، کاروبار میں وسیع کرنے کی خوشی میں ہوندے ہیں، زیادہ تو زیادہ پیسے اکٹھا کرنے کی خوشی میں لگے ہوندے ہیں، مگر غفلت ہے کہ آخرت کو یاد نہیں ہوتی۔ اور 15 شعبان کی رات کو ادھر لکھا جا چکا ہوتا کہ اس بندے اس سال میں فلانے دن اس دنیا تو چلیا جانا، دی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، بشر نہ ہوتا بندہ، آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان ایسی اکٹھے نکالے جو 100 سال ہے تیوارا، مگر حقیقت ہے کہ پتہ نہیں کس ممبر رسول توڑ کے تھلے جانا یا نہیں جانا، جمعہ پڑھا نایا پتری تو سی بیٹھ جانا یا نہیں جانا نہیں پتا، مگر انسان چونکہ بے سکری قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ بندہ جڑا نا بندہ حریص ہے، لالچی ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرمایا کہ بندہ لالچی ہے، انہوں میں ایک وادی دے چھڑا نا پوری سونے دے، اے اکسی یا اللہ ایک اور دے، یہ 2 دے چھڑے دے سے اپنا یا اللہ ایک اور دے، یہ بندہ بے سکری جڑا لالچی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمانیہ کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے کو 15 شعبان کی رات جبرائیل آئے علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم تو اتنی تعداد میں آزاد فرماتا جتنی بنی کلب دیا بکریاں۔ قریش دے وچ خاندان قریش دے وچ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام بنی کلب، پورے قریش دے وچ نہ خاندان میں سب تو زیادہ اس قبیلے دے کول بکریاں ہوندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تے آقا علیہ السلام فرمایا کہ اس رات کو اللہ پاک بنی کلب دیا جتنی بکریاں نے انہیں دے جسم ہوتے جتنے وال ہیں، اتنی وال کی تعداد کے برابر اللہ پاک اپنے بندے کو بخش دیتا۔ فرمایا مگر چند وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات کو بھی نہیں بخشتا، سونے کہڑے کہڑے بد نصیب لو کہ جنہیں شب برات کی رات کو بھی نہیں بخشے جاتے۔ اللہ کے نبی فرمایا نمبر 1 کافر، نمبر 2 جڑا ایک دوجے کے نال دشمنی رکھتا، عداوت رکھتا، نمبر 3 جڑا رشتہ داریاں کرتا، جڑے اپنے رشتہ داراں کے نال ناراض رہتا، قطع تعلق ہی کرتا۔ فرمایا او اور کپڑا لٹکان والا جڑا، کپڑے لٹکان کی مراد ہے، مثال میں دیواں کپڑا لٹکان کا طریقہ ہوگا کہ خاص کر شادیوں کے موقع تے جس ویکھیے نا تے اگر میں مثال دیواں لنگی بننے والی دی کہ انہاں ایک لنگی بنی ہوندی، مہندی بنی ہوندی ہے تے وہ جا رہے ہوندے نے تے پیچھے پیچھے زمین تے جڑی دھرکیندی آندی پئی ہوندی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر کے نال کپڑا لٹکانا۔ اس کو فرمایا اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ شب برات کی رات کو اے بندہ جڑا ہے بھی نہیں بخشیا جاتا، اور پھر فرمایا کہ جڑا وہ بندہ جڑا والدین کی نافرمانی کرتا، جڑی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا 15 شعبان کی رات کو وہ بندہ بھی نہیں بخشیا جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ جڑا شراب کا عادی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دی بھی اس رات کو مغفرت نہیں فرماتا۔ مولا جی حضور کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم آپ شعبان کی 15 کی رات میں گھروں پہ نکلے سیل چاہ کے نا تے آپ کے نا اکثر جب شب برات آوانا تو باہر نکلا گھروں پہ سیل میں چاہ جاتے سن
تشریف لے گئے تو آسمان نظر اٹھائی اور فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات میرے رات باہر تشریف لے اپنے گھر کو، اور باہر تشریف جب لے آیا نا کہ آسمان نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ اے او وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی فرماتا کہ ہے کوئی بندہ میرے تو منگنے والا کہ میرے تو منگے تو میں اس کی دعا قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دے رہا ہوں۔ اس رات کو اتنی نازک رات ہے پیارے اسلام بھائیو، اگلی جمعرات جو آ رہی ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے 15 شعبان کی، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہوگا کہ ہے کوئی بندہ جڑا میرے کو مغفرت منگے اور میں اس کی مغفرت فرما دے رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتا کہ ہے کوئی بندہ کہ میرے کو دعا منگے میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کرتا رہتا اور فرمایا کہ اس نازک رات کے وچ بھی او بد نصیب لوگ جنہاں کا میں ذکر کیتا کہ وہ اس نازک رات نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و معروف رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 6 بندے جو 15 شعبان کی رات کو نہیں بخشے جاتے۔ کتنے بندے؟ 6 بندے۔ مختلف حدیث ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 جڑا زنا کا عادی ہے، نمبر 4 رشتہ داریاں توڑنے والا اور چغل خور، اور کچھ جگہ کے اندر جو جادوگر ہوئے، کاہن ہوئے، باجا بجانا ہوئے، جو جادو کرنے ایک دوسرے تھے، فرمایا کہ اے وہ بد نصیب لوگ جنہیں 15 شعبان کی رات کو بھی نہیں بخشے جاتے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و امید رکھ کے سچے دل کے نام نیکیاں کرنی چاہیے کہ اللہ کریم جڑا ساری نیکیاں قبول کرے اپنی بارگاہ دے وچ اور مغفرت فرما دے۔ مولا علی رسول فرماتے اللہ نے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی نا جڑا ساری رات قیام کرتا عبادت کرتا اور صبح روزہ رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بندگی ہے عبادت قبول کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی بھی برکت کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرما دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک دعا اللہ پاک انہوں نے قبول فرما لیتا۔ شب برات کی رات، اس رات کو کچھ خاص نوافل ہوتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا رہتا نا انشاءاللہ جب شب برات آئے گی اتنے محفل ہوئی گی انشاءاللہ اس دن چاہے عمل کیتا جاسی، مگر تو فوراً بعد انہوں 6 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، مگر تو فوراً بعد 6 نفل پڑھنے ہوتے ہیں اور 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ 2 نفل پڑھے پھر 2 پڑھے پھر 2 پڑھے، ٹھیک ہے 6 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ پہلی جب یہ 2 رکعتیں ہونی ہیں اس دن وچ نیت اے کری دی ہے کہ یا اللہ جڑے میں 2 نفل پڑھ رہا نا ان 2 نفل دی برکت نال یا اللہ میری زندگی جڑی ہے نا اے خیر دے نال وڈی کر، میری عمر دراز کر۔ پہلے 2 نفل دے وچ اے نیت کی جاتی ہے، پھر اگلے 2 نفل جو پڑھے جاتے ہیں اس دن وچ نیت کی جاتی ہے کہ یا اللہ ان 2 نفل دی برکت نال میری بلاوت و حفاظت فرما، اور تیجی جو نیت نال پھر تو آخری نفل پڑھ جاتے ہیں 6 نفل جو دسے نا انہیں دے وچ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ان 2 نفل دی برکت نال مینوں اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کر۔ اے 6 نفل اور ان 6 سورۃ فاتحہ تو بعد کوئی بھی سورۃ پڑھنا نہیں بنتا، اور جدو فاتحہ تو بعد اخلاص سورۃ اگر پڑھے 3 دفعہ پڑھ لگے، ایک رکعت میں نارمل سے 1 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیا اس دن بندہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد 3 دفعہ، اور جب یہ پڑھ لے سلام پھیرے اور بیٹھ کے 21 باری کل شریف پڑھے، 2 رکعت کے بعد 21 باری کل شریف پڑھے یا سورۃ یاسین پڑھ لے، اور اگر چاہے تو اے 2 عمل کرے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کی جڑی دعا ہے نصف شعبان دی وہ دعا منگا انشاءاللہ اتنے محفل کی جائے گی، اور محفل میں نفل پڑھائے جائیں گے اتنے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف اور اس کے بعد دعائے شعبان المعظم نصف جڑی ہے وہ انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلامی زندگی میں لکھا کہ جڑا شب برات کی رات کو بیری دے 7 پتر لینا، بیر دے
7 پتر لینا شعبان کی رات کو 15 دنوں اور انہیں پانی میں جوش دیتا ابالا دے کے اس پانی کے نال نہاندا وہ سارا سال جڑا جادو تو محفوظ رہتا. چھوٹا جہاں عمل مدرس کے فضائل بڑے ہیں. اسی طرح شب برات قبرہ ہوتے جڑا جانا چاہیے قبرہ ہوتے جا کے اپنے بزرگ جڑے ہوتے حاضری دو فاتحہ درود کرو تاکہ انہاں جڑا بڑا فاتحہ درود پڑھنا شب برات آ رہے ہیں انہاں اس کا بڑا انتظار ہوتا. اس کا ایک اور ہی بڑا پیارا طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ دیا ہے سنت احمد برکاتہ والی ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات آن تو پہلے 15 شعبان کی رات آن تو پہلے بندہ اے کوشش کرے کہ اپنے جتنے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے مثال کے طور پر امی فوت ہوئی ہے اس دنیا تو تشریف لے گئی ہے والد صاحب دنیا تو تشریف لے گئے کوئی بہن بھائی کوئی بیٹی بیٹا دنیا تو تشریف لے گیا فوت ہو چکیا تو آپ فرماتے ہیں کہ کوشش کرے بتا کہ شب برات تو پہلے شب برات آن تو پہلے انہوں نے نام کا صدقہ کر دے صدقہ کرنے انہوں نے نام کا چونکہ 15 شعبان جڑا 15ویں دی رات ہوتی ہے تو فرماتے نبی علیہ سنت احمد برکاتہ والیہ کہ ممکن ہوئے کہ شب برات آن تو پہلے 1500 روپیہ جڑا اپنی والدہ کے نام تے اپنے والد کے نام تے یا جڑا بھی قریبی رشتہ دار جو بھی تہاڈا پیارا اس دنیا تے گیا اس دے نام دا صدقہ کریا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اس بندے ہوتے اے اپنی رحمت کرے اور اگر کسی ازمائش میں چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس ازمائش کو بچا کے آسانی عطا فرما دے. اے شب برات تو پہلے عمل کرنا لگا اگلی جمعرات جس طرح میں عرض کی شب برات آ رہی ہے اس تو پہلے اسی ہے جڑا عمل کرنے کی کوشش کریے اور اس کا بہترین مصرف ہے الحمدللہ وہ سارے کو مدرسہ پڑھ لیا مدرسے کے وچ آ کے الحمدللہ صدقے کی ترغیب مل سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے تو ادا صدقہ قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی عطا فرماسی اور جس کی نیت نال بندہ دیتا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی دے سی. آخری گل پیارے بھائیو بیان ختم ہونا جا رہا آخری چیز رجب شعبان رمضان میں 3 مہینے لگاتار اور چوتھا مہینہ وقفے کے نال ہوتا ذوالحجہ الحرام. اے 4 مہینے جس طرح میں دسوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی حرمت والے مہینے اور مسلمان جنہ ہوتے زکات فرض ہوتی ہے زکات فرض ہوتی ہے وہ ان مہینے دے وچ زکات کر دیں. جس طرح میں شروع چاہ کے حدیث سنا دسی کہ صحابہ کرام کا معمول ہوتا سی کہ شعبان المعظم کے مہینے دے وچ وہ زکات کرتے سن. غریب جو لوگ مستحق ہوتے ہیں زکات دے انہیں دیتے سن تاکہ رمضان آن تو پہلے اے اپنی ضروریات پوری کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے دے وچ اپنے ٹک کے عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیں. سمجھ آ گئی اے چیز جڑی ہے آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ زکات کے بارے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 دے وچ آیت نمبر 34 اور 35 دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اللہ پاک ارشاد فرماتا او لوگ کی فرماتا والذین او بندے یکنزون جڑے اپنے کو جمع رکھتے کی جمع رکھتے نا الذهب والفضة چاندی اپنے کو جمع رکھتے سونا اپنے کو جمع رکھتے اور اللہ فرمایا ولا ينفقونها اور اللہ فرمایا کہ خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دے وچ. اللہ پاک فرمایا فبشرہم اللہ کہتا ہے قرآن خوشخبری سنا دو یا اللہ کس چیز کی خوشخبری سنا دی ہے. اللہ پاک فرماتا فبشرہم بعذاب علیم کہ میں انہوں نے دردناک عذاب دے سا. ادھر ترجمہ کرنا ہے قرآن کس طرح بنے گا کہ اللہ پاک فرماتا کہ وہ لوگ جڑا سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ دیں اور اللہ کی راہ دے وچ خرچ نہیں کریں دے انہوں دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دے. اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا یوم یحما علیہا کی ہوئے گا اے جڑا مال زکات نہیں کر دے اس کا کی ہوئے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا یوم یحما علیہا
جس دن او مال جڑا فی نار جہنم فتقوا بها جباہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ پاک او مال جہنم دی آگ وچ تپاسی تپا کے انہاں بندیاں دی متھی اتے داغ سی، انہاں دے پہلو داغ سی، انہاں دی کنڈی داغ سی، او مال جس دی زکات نہیں کرتے سن۔ اور اللہ پاک فرمایا کہ پھر کی کہے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جڑا تسو مال اپنے کو جمع رکھ لیا نا زکات نہ کر دے اتنا مزہ چکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس اللہ عز و جل نے مال دیتا، جس کو اللہ پاک نے مال دیتا اور اس کو دی زکات ادا نہیں کی، قیامت والے دن وہ مال ایک سانپ کی صورت بن کے اس بندے کے گلے دے وچ لپٹ جاسی، سانپ کی صورت بن کے اس بندے کے گلے دے وچ لپٹ جاسی اور بار بار بندے ڈنگ مارسی، وہ سانپ بار بار بندے ڈنگ مارسی اور کیسی کہ میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ۔ پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزاں قرآن مجید فرقان حمید دے وچ سانو وضاحت دے نال بیان فرما دیا، اور اس تے عمل کریے یا نہ کریے اے ساڈے اوتے اللہ پاک دو رستے دکھا دیتے ہیں، ایک رستہ چنگائی چنگی سائڈ تے جا رہا، ایک رستہ بھڑے جا رہا۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دس دیتا کہ بندیا راہ دو نہیں، جڑا مرضی راہ سلیکٹ کر لے، اور جڑا راہ تو لے کے سفر کر کے جس راہ تے اپنی زندگی گزار کے میرے کول آسے اس دے مطابق جڑا میرا حق بند ہویا، جڑا میرا انصاف ہوئے گا وہ میں تینوں کرساں۔ تے پیارو اس لحاظ نال سانو کوشش کرنی چاہیے، مختصر جہا فارمولہ ہے زکات کا، لمبی چوڑی کوئی نہیں، وہ اگر دیکھیں جڑے کو 7.5 تولے سونا ہوئے اس تے زکات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے اس نے کوئی چاندی بھی ہے، اس نے کوئی سونا بھی ہے، اس نے کوئی پیسے بھی ہے، پیسے بھی ہے، اتنا سوکھا جو طریقہ وہی تے پیسے ہیں، ایس تعلیم میں اتنے ہیں، اگلے سال اس ڈیٹ کو دوبارہ اتنے پیسے ہیں، اس تے 2.5% زکات کر کے دے دے بس کا جگہ۔ اچھا اس تو آسان سمجھنا اج دے دور وچ اگر میں اتنا کہاں کہ کسی دے گھر اگر 1 تولہ سونا ہے نا، کسی دے گھر اگر 1 تولہ سونا ہے، 1 تولے سونے تو علاوہ اس بندے کو اج مثال طور پہ ہے 6 فروری 2025 مثال لے لینا ہے، 6 فروری 2025 وچ اس بندے دی ضرورت تو زیادہ وہ دیکھو 10,000 روپیہ پیا، پورا سال گزر گیا، سال میں پیسے گھٹے بڑھتے رہے، کبھی وہ دیکھو 1000 ودیک ہو گیا، کبھی 5000، کبھی گھٹ گئے، کبھی وہ دیکھو ہو سکتا جیوے 100 رہ گیا ہوئے، مگر پورا سال گزر کے بعد دوبارہ 6 فروری کا دن اگر آتا اس بندے کی ضرورت تو زیادہ وہ دیکھو پیسے ہیں نا، 10,000 نہیں 6,000 ہے، پورے سال جو 6,000 روپے نا اس ہوتے جو 2.5% زکات پڑھنی وہ زکات اس کے نہیں، کیوں؟ جتنے مال مل جائے اگر صرف وہ دیکھو پیسہ بھی کوئی نہیں، چاندی بھی کوئی نہیں، صرف وہ دیکھو سونا ہے اور کوئی شے نہیں، پھر 7.5 تولے تو گھٹ سونا ہے تو اس نے زکات نہیں کرتی۔ مگر اگر دیکھو 1 تولہ ہی سونا ہے اور اتنا دوسرا مال بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہے، تو پھر اصول شریعت ہے کہ جس مال کو غرباء فقراء زیادہ پیدا ہوگا اس لحاظ کا جڑا وہ زکات کری جاتی ہے۔ لہذا اس چیز کو بڑا عمل کا مطلب سے عمل کریے، یقین کرو کہ کوئی غریب نہ رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سی نا زکات لے کے پھردے ہیں مدینہ شریف دے وچ، کوئی ہے زکات لینا والا، کوئی ہے زکات لینا، زکات لینا والا کوئی نہیں ہوتا سی، کیوں؟ اس ٹائم زکات کر دیا ہی فصل ہو گیا انہوں نے جو سی عشر کر دے گا، عشر ماں فصل کی زکات ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جڑی روزے جڑے نے وہ سارے جسم کی زکات ہے، روزے ساری جسم کی زکات ہے، فصل کی زکات جڑی ہے عشر، اور جڑا سارے کو مال ہے اس کی زکات جڑی ہے وہ کی ہے زکات جڑی اسی کرتے ہیں پیسے کی صورت میں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سارے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔